अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आज हम एक बार फिर बात करेंगे इंडियन इलेक्शंस पर। पिछले दिनों हमने डॉक्टर इश्तियाक जो कि स्टॉकहोम में होते हैं उनको ज़हमत दी थी इसी मौजू पर बात करने के लिए, और उन्होंने हमें ये बताया था कि किस तेज़ी के साथ इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो डीसेक्युलराइज हो रही है। उन्होंने हमें ये भी बताया था कि इंडियन इलेक्शन कमीशन जो कि हमेशा से एक ऑटोनोमस बॉडी समझा जाता रहा है, वो भी अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो होता जा रहा है। और आज भी इंडियन इलेक्शन के हवाले से ही हम बात करेंगे, और हमने अपने शो में दावत दी है डॉक्टर खुर्रम अब्बास को। वेलकम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ थैंक रही यू। है? जी। डॉक्टर साहब, मैं आपका थोड़ा-सा तारुफ जी, मुझे ज़रा आपकी कर। आवाज़ आ रही है। जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर खुर्रम अब्बास इज़ अ डायरेक्टर एट द इंडियन स्टडी सेंटर, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद, जो कि एक थिंक टैंक है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन की एक मुहिम शुरू होती है, उसके दौरान हमने देखा कि नरेंद्र मोदी ने पूरे इंडिया का दौरा किया और वो हर जगह जाते थे ज़ाहिर है नए मंसूबों को इफ्तिताह करने, और फिर वो कश्मीर भी गए। और उससे पहले भी हम खबरें सुनते थे कि जी कश्मीर में बहुत सरमायाकारी हो रही है। फिर G20 की मीटिंग का भी वहाँ हमने बहुत शोर सुना, और एक बड़ी अच्छी-अच्छी खबरें हमारे पास आती थी कि जी वो फ़ॉर्मूला 1 की भी रेस हो रही है, फ़ॉरेनर्स वहाँ जा रहे हैं। और मतलब एक बताने की कोशिश की जा रही थी कि जी इंडियन जो पार्ट ऑफ कश्मीर है, जिसे हम मकबूज़ा कश्मीर कहते हैं, वहाँ सब कुछ ठीक है, और 370 जो ए है उसको बहुत अच्छी तरह से एसिमिलेट कर लिया है कश्मीरियों ने, एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम ओवर देयर। अगर इतना ही सब कुछ था, मतलब ये सारा कुछ जो एक कहते हैं ना कि एक एसेट एक्यूमुलेट किया बीजेपी ने, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि अभी जो उनके इलेक्शंस हो रहे हैं, बीजेपी ने वहाँ पार्टिसिपेट करने से जो है वो अपने आप को विड्रॉ कर लिया। ख़ासतौर पर 3 अहम उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, श्रीनगर, बारामूला और आनंद नगर नाजवाड़ी, वहाँ से उन्होंने कहा है कि बल्कि अमित शाह जो उनके होम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा जो कमल है, अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ कि वो कश्मीर में जाकर जो है वो खिल सके। तो हाउ डू यू मेक आउट दिस इंटरप्रिटेशन, और ये सारा कुछ किस तरह से है? थैंक यू सो मच रुदाना। देखिए, सब कुछ नॉर्मल नहीं है, और नॉर्मल का मतलब एक तो जो प्रेज़ेंट किया जिस तरह से इंडियन मीडिया ने, वो नॉर्मलसी जिस तरह से उन्होंने प्रेज़ेंट की है, हम उसको किसी और इंडिकेटर्स देखते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो वहाँ पे फिर जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारतीय अफवाज हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो कम हो गई होती। कोई सिग्निफिकेंट नंबर हमारे सामने आया होता कि इतने लोग वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस कम कर दी हैं। और इसी तरह और काफ़ी इंडिकेटर्स इसमें डिस्कस किए जा सकते हैं। मैं आपके मेन जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आऊँगा। देखें, अगेन ये एक और फैक्टर है या इंडिकेटर है जो कि हमें बता सकता है कि सब कुछ नॉर्मल है या नहीं, और कैसे जो लोकल कश्मीरी पॉपुलेशन है उसने जो आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन है उसको देखा है। ये पहला इलेक्शन है 2019 की अगस्त 5 के बाद के एक्शंस के बाद कि जिसमें लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है। उसमें 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो रिवाइज्ड इनका जो फ्रेमवर्क है, और अगर आप देखें तो उसमें 5 में से 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, जिसमें उधमपुरा और जम्मू, ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को फील्ड किया है। उधमपुरा में इन्होंने जतिंदर सिंह हैं, और उसके अलावा जम्मू में इन्होंने किशोर शर्मा को फील्ड किया है, जबकि जो बाकी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको इन्होंने ओपन छोड़ दिया है। याद रखें, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो थी ये पहले यहाँ पे नॉर्मली इंडियन नेशनल कांग्रेस उधमपुरा में और जम्मू में इलेक्शंस जीती थी, लेकिन 2014 और 2019 में यहाँ पे जो बीजेपी है इसने रिप्लेस किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। मगर जो बाकी तीनों सीटें हैं जिन पे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को फील्ड नहीं किया, वहाँ पे शायद ये जो है वो कहीं पे सीट एडजस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं।
تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ تینوں سیٹس جو تھیں وہ ہسٹوریکلی بڑی اسٹرانگ سیٹس ہیں جو نیشنل کانفرنس ہے. اور اگر آپ لاسٹ الیکشنز دیکھیں تو لاسٹ الیکشنز کے اندر بھی لوک سبھا کے الیکشنز میں وہاں پہ تقریباً سری نگر کے اندر 70,000 ووٹس کے مارجن سے جو ہے وہ فاروق عبداللہ وہ جیتے. اسی طرح باقی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان میں بھی اسی طرح سے آپ کو کافی اچھا خاصا ایک مارجن نظر آئے گا ووٹنگ پیٹرن. سو اگر تو یہ ایک ایسا الیکشن ہے کہ اگر یہ سب کچھ جو گراؤنڈ کے اوپر جس طرح سے بی جے پی کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے پھر ایسا ہوتا کہ گراؤنڈ پہ پاپولیرٹی زیادہ ہو چکی ہوتی بی جے پی کی, اور بی جے پی یہاں پہ 5 کانسٹیٹوئنسیز کے اوپر اپنے 5 کینڈیڈیٹس کھڑی کرتی اور مے بی 3 یا 4 سیٹس وہ جیت جاتی. تو ہم ڈیفینیٹلی یہ کہتے ہیں کہ جو انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے وہاں پہ جو آرٹیکل 370 اور 35A کے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ پاپولر تھے اور لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے, جبکہ یہ بالکل اس کے اگینسٹ گراؤنڈ ریئلٹی کے اگینسٹ جا رہا ہے. اور یہ ووٹنگ پیٹرن آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کا پلان امت شاہ اور مودی نے بنایا ہے وہ اس حوالے سے کلیئرلی ڈپکٹ کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ کیوں مطلب اس پر بات نہیں کرتی, کیونکہ ہم لوگ ویسے تو جہاں بھی ہیومن رائٹس کی کوئی وائلیشن ہوتی ہے ہمیشہ اچھی کی خبر آتی ہے کہ جی کشمیر کو بھی نگلیکٹ کر دیا, جیسے ہم نے دیکھا فلسطین کو بھی بہت عرصہ نگلیکٹ کیے رکھا اور اب ہم وہاں کی صورتحال دیکھ رہے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب سپٹمبر میں وہاں الیکشنز بھی ہونے ہیں, جو کہ ان کی سپریم کورٹ نے کہا بھی ہوا کہ کشمیر میں آپ نے سپٹمبر میں الیکشن کروانی ہے, تو اس وقت بھی اگر بی جے پی کی وہاں اس طرح سے پریزنس نہ ہوئی اور جس طرح سے وہ کہا سب نظر آ رہا ہے کہ وہاں ایک ان کے اگینسٹ سینٹیمنٹس ہے, اور پھر بہت ساری پارٹیز ایسی بھی ہیں ڈاکٹر صاحب جن کو انہوں نے وہاں بین کر دیا ہوا ہے, تو ان ساری چیزوں کے ریپرکشنز جو ہیں وہ آگے جا کے نظر آئیں گے یا یہ بی جے پی جو ہے وہ ان کو کنٹرول کر لے گی ساری چیزوں کو؟ دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یا انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے نا, اس کے اندر کچھ محرکات ہوتے ہیں جو امپیکٹ کرتے ہیں ایونٹس کو. فار ایگزامپل جو انڈیا کی گلوبل سٹینڈنگ ہے اس وقت وہ پچھلے 10-12 سالوں کے اندر ڈیفینیٹلی بہت امپروو ہوئی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ایک پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں یا جس طرح کی چیزیں یوز ہوتی ہیں اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ اکنامک ایڈ ہوتا ہے. تو اس وقت ایسی کوئی بڑی ایڈ بھی جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ کسی ملک سے نہیں لے رہا, اور انڈین اکانومی بھی جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ تو کافی پازیٹیو ہیں. آبویسلی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان پہ بات کی جا سکتی ہے, لائک ان امپلائمنٹ ہے, انفلیشن ہے, ان کے اوپر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, بٹ جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اسٹیبل ہیں. تو ایز سچ انڈیا کے اوپر اس طرح سے کوئی پریشر انڈیکیٹر ہو نہیں رہا اور نہ ہو سکتا ہے, کیونکہ جو انٹرنیشنلی جو کنٹریز جو پریشر اس طرح کے لاتی ہیں وہ اسٹیٹمنٹس تو دے سکتی ہیں, لیکن اسٹیٹمنٹ سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں کیا جا سکتا. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ لیں کہ جس طرح سے جو ایک انٹرنیشنل ورلڈ انوائرمنٹ ہے جہاں پہ سینکشنز کو یوز کیا جاتا ہے ایز اے ٹیکٹک, تو وہ یہاں پہ اس طرح سے افیکٹو نہیں ہوگا. اس سے اوبویسلی اب اس لیول پہ جو ہے نا چیزیں نہیں جا سکتی ڈیو ٹو دی انڈین گلوبل ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور اسٹینڈنگ ہے. سو میرے خیال سے یہ کچھ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ افیکٹولی اس کے اوپر رسپانس نہیں دیتی. اپنے کنسرنز وہ ڈیفینیٹلی وہ شیئر کرتے رہتے ہیں, سم ٹائمز پبلکلی, سم ٹائمز وہ بائلیٹرلی ان کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں, بٹ افیکٹولی اس طرح سے اب وہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں آتے لائم لائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, پاکستان انڈیا ریلیشن میں بھی سب سے بڑا کانٹا کشمیر ہی ہے, اور جب بھی پاکستان اظہار بھی کر دے نا, اگر ویسے ہی اسے کہتے ہیں نا کہ سر راہ بول دے کہ جی ہمارے ریلیشن شپ انڈیا کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے, تو ہمیں وہاں سے جو جواب ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے تو آپ اپنے ٹیررسٹ جو ہے نا, ٹیررزم کا جو آپ کا ایک پروگرام ہے اس کو آپ ختم کریں, اور پھر ان کی ایک ذیلی شرط بھی ہوتی ہے. وہ ذیلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جی آپ حافظ سعید کو پکڑیں, اس کو سزا دیں, پھر اور 2-3 ٹیررسٹ ان کی لسٹ میں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ممبئی اٹیک میں جو انوالو تھے اور بھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ.
تو وہ تو ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے, اور ان کا تو ویسے بھی آپ جیسے ابھی آپ نے کہا گلوبل اسٹیچر اتنا بڑا ہو گیا ہوا ہے, سپر ایگو کا وہ شکار ہو گئی ہوئی ہے پوری نیشن. تو کیسے ہوگا پاکستان سکسیسفل ہو سکتا ہے کہ کبھی پاکستان انڈیا کے ریلیشن شپ میں مطلب ہم چاہیں بھی تو وہ ریلیشن شپ ہو سکتی ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی ڈیولپ ہو؟ اچھا دردانہ دیکھیں یہ جو ہمارے یہاں پہ نا پنجاب میں اور سم ٹائمز میں بھی ان سندھ آلسو ایک کہاوت مشہور ہے, یہ جو نودلتیا جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی جو اکانومی ہے جو اپنا ان چیزوں کو کافی شو آف کرتے ہیں. آپ نے کبھی کسی امریکن کو یا کسی برٹش کو یہ نہیں کہتے سنا ہوگا کہ ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ ہو گئی. چائنا کی اکانومی آپ اس وقت دیکھ لیں, لیکن وہ افریقن کنٹریز کے ساتھ بھی ٹریڈ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے تجارت ہو رہی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں تو انٹرنیشنلی آپ کو ایک جو انوائرمنٹ نظر آئے گا اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون غریب ہے کون امیر ہے, بٹ آپ کو یہ جو فیکٹر ہے کہ ہم بہت امیر ہو گئے, ہماری اکانومی بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, یہ جو ہے نا یہ نودلتیا جو سوچ ہوتی ہے نا, جو جس کے پاس ریسنٹلی کوئی دولت آئی ہو تو وہ اس کو شو آف کرتا ہے. آپ دیکھ لیں 3 دہائیاں پہلے انڈیا کیا تھا, اس وقت انڈیا بھی بینک کرپسی کے بالکل دہانے پہ کھڑا تھا, تھینکس ٹو منموہن سنگھ کے جنہوں نے وہ ریفارمز کی اور سارا. لیکن وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ٹوٹلی ایسے لگتا ہے کہ جیسے پچھلے کئی صدیوں سے جو ہے وہ انڈیا بہت ہی اکنامک سپر پاور تھی. سو یہ تو ایک طرف دیکھیں تو اچھا دوسری طرف جو میں آپ کو بات بتاؤں, کہیں نہ کہیں یہاں پہ نا جذبات کی روح میں پاکستانی بھی بہہ جاتے ہیں. جی اچھا, میں آپ کے سامنے جو ہے نا کچھ یہ جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان کے اندر بھی اور سم ٹائمز بھارت کے اندر بھی یہ بات کی جاتی ہے, وہ یہ کہ پاکستان نے تجارت جو ہے وہ سسپینڈ کی تھی اگست 2019 میں, اور اس کے بعد اب پاکستان کے اوپر ہی اونس آتا ہے کہ وہ ٹریڈ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بحال کرے. میں آپ کو کچھ مہینے پہلے جو 2019 میں جو ہوا اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. 14 فروری کو پلوامہ کا اٹیک ہوتا ہے. 15 فروری 2019 کو انڈیا کی جو کیبنٹ کمیٹی آن سیکورٹی ہے اس کی میٹنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد کچھ فیصلے جو ہے وہ پبلکلی کیے جاتے ہیں, اور وہ پبلک میں پھر اناؤنس بھی ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ ہم پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کریں گے. نمبر 2 ہم جو MFN اسٹیٹس ہے وہ واپس لے رہے ہیں. نمبر 3 ہم جو پاکستان کی جو گڈز ہیں ان کے اوپر جو نان ٹیرف ڈیوٹیز ہیں وہ 200% بڑھا رہے ہیں. سو ورچولی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسے اقدامات ہیں جو بیسیکلی اشارہ کرتے ہیں کہ اب آپ کے ساتھ ہم تجارت نہیں کرنا چاہتے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو پاکستان نے اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں دیا. پاکستان نے جو تجارت ہے اس کے اوپر نہ کوئی سسپینشن نہیں لگائی, نہ پاکستان نے جو ٹیرف ڈیوٹیز ہیں وہ بڑھائیں. سو اس کے اوپر پاکستان نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. جب فیبروری کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اگلے 4 مہینے کے اندر یا 5-6 مہینے کے اندر پاکستان نے کوئی اس طرح سے میجر ریئیکٹ نہیں کیا. یس الٹیمیٹلی جب اگست 5 کے یونیلیٹرل اقدامات لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد پاکستان نے ریئیکٹ کیا. لیکن اگر آپ ان 4-5 مہینوں میں بھی دیکھیں تو انوائرمنٹ کیا تھا. انڈیا کے اندر جو ہندو ایکسٹریمسٹ گروپس تھے وہ جو پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ یا پاکستانی تاجروں کے ساتھ جو لوگ تجارت کر رہے تھے ان کو تھریٹن کر رہے تھے. جو پاکستانی برانڈز جہاں پہ موجود تھے ان کے اوپر جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی تھی. سو ورچولی ایک ایسا انوائرمنٹ خوف کا کریٹ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی تجارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کرنے کا سوچے بھی نہ. تو اس طرح کے ماحول میں پھر کیسے جو ہے نا وہ تجارت کی جا سکتی ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی پاکستان نے اگست 5 کے بعد جو اقدامات لیے اور جس کے اندر جو ڈپلومیٹک آپ کے جو ریلیشن ہیں ان کو ڈاؤن گریڈ کیا, اور اسی طرح جو تجارت ہے اس کو سسپینڈ کیا, تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی اب جو اونس ہے وہ انڈیا کے اوپر ہے کہ انڈیا اپنے جو 5 اگست کے اقدامات ہیں ان کو واپس لے, اور اس کے بعد جو ہے وہ تجارت کے حوالے سے اور جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے بات کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ انڈیا 5 اگست کے جو اقدامات ہیں ان کو واپس لے. انڈیا مطلب خاص طور پہ نریندر مودی کی جو حکومت ہے
وہ تو بہت ہی ایک نیشنلسٹ حکومت ہے, ایک بہت ہی ہندو راشٹر بنانے کی ان کی ایک خواب بھی ہے, اور اس کے لیے انہوں نے بہت سارے اقدامات بھی اٹھائے ہیں. تو یہ تو نظر نہیں آتا کہ کبھی ایسا ہوگا کہ وہ 5 اگست کا جو ہے ڈیسیجن واپس لے. تو اس کا مطلب ہے کہ نہ وہ ڈیسیجن ریورس ہوگا, نہ پاکستان انڈیا کی ریلیشن شپ نارملائز ہوں گی, اور نہ ہی ہمیں جو ایک ہمارا ایک خواب ہے کہ ریجن میں, کیونکہ اتنے قریب نیبرز میں اگر آپ کے اینیموسٹی ہو, پھر انڈیا کا ہم انفلوئنس دیکھتے ہیں افغانستان میں, کیونکہ ہم آج کل بات کر رہے ہیں کہ افغانستان میں سے جو دہشت گردی پاکستان میں آ رہی ہے, بلکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے جو دہشت گردی ہماری طرف آ رہی ہے, جیسے بلوچستان سے, ہم اس کے بھی تانے بانے جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو انڈیا کے ساتھ جا کر ملتے ہیں. تو جب بات ہی نہیں ہو تو پھر ایسے میں تو کوئی کبھی کھلے گا ہی نہیں کوئی پیس کا کوریڈور, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہو سکتی. دیکھیں میں بات چیت کے حق میں ہوں, بات چیت ہونی چاہیے. ہمارے سامنے دیکھیں تو 2021 میں ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے جب دونوں طرف سے ایک ڈیسیجن لیا گیا کہ ایل او سی کے اوپر ہم نے سیز فائر جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو ریلیٹیولی وہ سیز فائر انڈرسٹینڈنگ ہوئی بھی ہے. لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم انڈیا کے ساتھ تجارت یا ریلیشن شپ رکھیں, وہ جو چیز ہوتی ہے وہ کوئڈ پرو کو پہ ہوتی ہے. ہم اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کیا انڈیا ہمیں جو ہے کوئی وہ ایکسٹرا آرڈنری کو کنسیشنز دے دے گا؟ میرا نہیں خیال. تو پھر ہمیں تجارت کیوں ریزیوم کرنی چاہیے یا ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کیوں اپ گریڈ کرنے چاہیے؟ دوسری طرف آپ دیکھیں تو اس وقت پاکستان سے زیادہ یہ انڈیا کی مجبوری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات نارملائز کرے, اور اس کے بعد اور اس کی میں آپ کو ریزنز بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس وقت انڈیا کے اندر جس طرح سے ایک ڈیبیٹ ہے اور جو ایک کوشش کی جا رہی ہے, جو اس کی ریجنل اور انٹرنیشنل ایمبیشنز ہیں وہ, اور جس طرح سے اس کی جو اکنامک پروجیکشنز ہیں وہ کسی وقت بھی خاک میں مل سکتی ہیں اگر وہ ایک ایسا چھوٹا سا یا بڑا کوئی کانفلکٹ دونوں ممالک کے درمیان شروع ہو جائے. آپ ہسٹوریکلی دیکھ لیں تو ایسی بہت ساری انڈیکیشنز آپ کو ملیں گی, ایگزامپلز ملیں گی جہاں کے بہت سارا پازیٹیو چیزیں جا رہی تھی اور سڈنلی ایک میجر جو جسے کہتے ہیں کہ وار یا کانفلکٹ کے دوران آپ دیکھیں تو کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ ڈاؤن فال کی طرف چلی گئی. تو یہ انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات نارملائز کرے اور اپنے جو بارڈرز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ وہ پیسفل بنائے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو انڈیا کے انٹرسٹ میں یہ بھی ہے کہ ٹو فرنٹ وار سے وہ بچے. جو ٹو فرنٹ وار کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جہاں پہ اس کا جو ویسٹرن نیبر اور جو نارتھرن نیبر ہیں ان کی جس طرح سے آپس میں اسٹریٹجک تعلقات ہیں, تو کیا انڈیا جو ہے اس کے درمیان وہ سینڈوچ ہونے کی وہ جو ہے اس کے اوپر وہ بھی ایک خطرہ منڈلاتا رہتا ہے. تو میرے خیال سے یہ انڈیا کے اوپر جو ہے یہ زیادہ اس کے فوائد ہیں اگر انڈیا ہمارے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بحال کرے اور نارملائز کی طرف آئے. بٹ اٹ ڈیپینڈس. دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس میں سم ٹائمز وہ اگر آپ انٹرنیشنل پالیٹکس میں دیکھیں تو وہ ایجنٹ ورسز اسٹرکچر ڈیبیٹ ہوتی ہے. تو سم ٹائمز آپ کو ایسے ایجنٹس جو ہیں وہ ریکلیس ڈیسیجن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کنسسٹنٹلی نظر آتے ہیں کہ اس سے ان کی اپنی جو اکنامک پروجیکشنز اور جو ریجنل انٹرنیشنل ایمبیشنز ہیں سم ٹائمز وہ ہرٹ ہوتی ہیں. اور میرے خیال میں یہ اس کیس میں یہ انڈیا جو ہے وہ پرائم ایگزامپل ہے. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس میرا آخری آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان کو ایسا کیا کرنا ہوگا, کیونکہ پاکستان کے اپنے بہت سارے انٹرنل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم خود بھی آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے پر ایک بہت بڑا الزام آتا ہے کہ ہم تو کچھ بناتے ہی نہیں ہیں, ہم تجارت کس چیز کے اوپر کریں گے, کیا ہم نے صرف آلو ٹماٹر پیاز ہی ان سے لینے ہیں؟ تو آلو ٹماٹر پیاز لینے کے لیے ہم اتنا ناک رگڑے ان کے جا کے, تو یہاں اس کی تجارت کے لیے ہم ان کے جا کے اتنا, تو اب ایسا پاکستان کی فارن پالیسی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا تبدیلی آنی چاہیے یا ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس میں یا اکنامک پالیسی میں, کہ جس کی وجہ سے ہم ایک ایسا ملک اٹریکٹیو ملک بنے کہ ہمارے ساتھ ہمارے جو ریجنل جو نیبرز ہیں یا ریجنل کنٹریز ہیں وہ مجبوری کے تحت نہیں لیکن بلکہ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیں. پہلے وہ جو آپ نے پیاز ٹماٹر کی بات کی نا اس کے اوپر میں 30 سیکنڈز کے لیے شارٹ رسپانس دوں گا اور پھر آپ کے مین کوشچن پہ آتا ہوں.
जी जी ये जो प्रॉब्लम है ना वो ये भी है कि यहाँ पे समटाइम्स जो इंटरेस्ट ग्रुप्स है ना, स्पेशली जो ताजर जो ब्रोकर हजरात हैं, वो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर कोशिश करते हैं कि वो कोशिश करके बिल्डअप करें और उसके बाद वो तिजारत वगैरह करें। वरना अगर आप जो पाकिस्तानी फार्मर है अगर आप उससे पूछें, अगर आप जो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर उनसे पूछें, जो रॉ मटेरियल जो खरीद कर यहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, उनसे अगर आप पूछें तो वो इस हक में नहीं होंगे कि पाकिस्तान की इंडिया के साथ तिजारत खुले, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक कंपेटिटिव एडवांटेज है वो इंडियन जो गुड्स हैं उनको ज़्यादा हासिल होगा। दूसरी तरफ देखें तो इंडिया के ऊपर भी इंडियन फार्मर्स का काफ़ी प्रेशर है, स्पेशली पंजाब का, कि वो ट्रेड को जो है वो ओपन करें, और वो काफ़ी इससे उनको नुकसान भी हुआ है। अब मैं आपके मेन क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। देखें, पाकिस्तान को सबसे पहले तो जो है ना इस वक्त ना चाहते हुए भी इनवर्ड लुकिंग अप्रोच देखनी होगी, और मैं इसको अक्सर कहता हूँ इंटरनल कंसोलिडेशन की तरफ जाएं। इंटरनल कंसोलिडेशन में दो चीज़ें अहम हैं। नंबर वन, जो इकोनॉमिक जो आपकी एम्पावरमेंट है या स्टेबिलिटी है उसकी तरफ तवज्जो दें, और उसमें जो फैक्टर, ये जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका जो प्रोडक्शन फैक्टर है, कि आप यहाँ पे अपने आप को, अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को, और उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करें, और फिर अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको यूज़ करते हुए आप जो है वो दुनिया के साथ तिजारत जो है अपनी बढ़ाएं। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली इंटरनल कंसोलिडेशन ही आती है। नंबर टू, देखें, हमें डेफिनेटली हम एज कंपेयर टू इंडिया एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें जो है ना वो एक तरफ हमें वो जज्बात की राह में बहकर और जल्दी जल्दी डिसीजंस नहीं लेने। स्ट्रेटेजिक पेशेंस में ये है कि आप जो है वो अपनी इंटरनल कंसोलिडेशन भी करें, अपने आप को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबलाइज करें, और उसके बाद आप जो है वो देखें कि आपकी स्टैंडिंग जो है दुनिया के अंदर कहाँ है, और फिर उसके बाद आप ये इस तरह के फैसले करें। सो पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो दो चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर वन, इंटरनल कंसोलिडेशन, और इंटरनल कंसोलिडेशन में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर भी बहुत सारी जहतें हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये कि आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है, ताकि आप दुनिया के साथ जो तिजारत है वो इम्प्रूव कर सकें। और जितनी ज़्यादा तिजारत आपकी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा आपकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस वो दुनिया के साथ, चाहे वो सेंट्रल एशिया है, मिडल ईस्ट है या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ आपकी होगी, उतना ज़्यादा आपको जो है वो लोग सीरियसली लेंगे, और उतना ही ज़्यादा आप रेलेवेंट होंगे इंटरनेशनल लेवल पे। एंड नंबर टू, आपको जो चीज़ है वो ये कि आपको स्ट्रेटेजिक पेशेंस की ज़रूरत है। यस, हमारे ऊपर एक इस वक्त जो है वो रिलेटिवली मुश्किल वक्त है एज कंपेयर टू इंडिया। डेफिनेटली हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो इतने स्टेबल नहीं है, बट जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है उसकी आपको बहुत अच्छा ज़रूरत है। और स्ट्रेटेजिक पेशेंस में ये है कि आपको जल्दी में फैसले नहीं करने, आपको आराम से तसल्ली से देखें कि आपकी जब इंटरनल कंसोलिडेशन हो जाए और आप इस काबिल हो जाएं कि आप पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ या पॉइंट ऑफ इक्वली, जिसे कहते हैं ओवरऑल एक इक्वली नेगोशिएट कर सकें विद इंडिया, तब तक आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखें। और जैसे ही आप इस काबिल हो जाएं कि आप नेगोशिएट कर सकते हैं इक्वली या विद द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ, एक ऐसा कोई इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए, तो फिर आप जो है वो चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं, चाहे वो नेगोशिएशंस हैं रिजल्ट ओरिएंटेड विद इंडिया, तब आप कर सकते हैं। सो इन दो पॉइंट्स के ऊपर मेरे ख्याल में हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको फोकस करना चाहिए, इंटरनल कंसोलिडेशन एंड नंबर टू स्ट्रेटेजिक पेशेंस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका आने का, आपका वक्त निकालने का। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।